الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حضرات گرامی، زندگی ہماری ہر پل اور ہر لمحہ ہمیں اللہ کی طرف لے کر کے جا رہی ہے. زندگی کا جو بھی سیکنڈ، جو بھی منٹ اور جو بھی دن گزرتا جاتا ہے ہمیں اس دنیا سے دور کرتا جا رہا ہے. ہر لحظہ آپ کو آپ کی موت سے قریب کرتا جا رہا ہے، اور ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں، ہر سانس کے بعد ہم اپنی قبر سے قریب ہوتے جاتے ہیں، اپنی موت سے قریب ہوتے جاتے ہیں، اپنے رب سے قریب ہوتے جاتے ہیں، قیامت سے قریب ہوتے جاتے ہیں، اور اپنے حساب و کتاب کی طرف ہم تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے، یہ زندگی ایک ایسا سائیکل ہے کہ اگر ہم کوئی چیز پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے تو بھی زندگی کے اس سائیکل کو ہم روک نہیں سکتے. بچپن کے بعد جوانی کوئی نہیں روک سکتا، جوانی کے بعد بڑھاپا کوئی نہیں روک سکتا، اور بڑھاپے کے بعد موت کوئی نہیں روک سکتا. اور بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جس دن یہ دنیا چھوڑ کر کے دوسری دنیا میں چلے جائیں گے. وہ دوسری دنیا اس دنیا سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. اس نئی دنیا میں کوئی چیز یہاں کی نہیں ملے گی. اس نئی دنیا میں وہ چہرے جو آج نظر آتے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے کبھی. وہ سچویشنز اور وہ حالات جو اس دنیا میں ہیں وہ اس دنیا میں نہیں دکھائی دیں گے. ہاں، اس دنیا سے زیادہ سخت حالات یا زیادہ اچھے حالات آئیں گے اس نئی دنیا میں.
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری اس دنیا کی زندگی اور اس کے عمل پہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو، اس دن کی تیاری کرو جس دن تم کو پلٹا کر کے واپس تمہارے رب کے پاس لایا جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر تم میں سے ایک ایک شخص کے دنیا کی زندگی کے کاموں کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج جو ہمارے خطبے کا ٹاپک ہے وہ ہے نئے کرونا ویرینٹ اور ہمارے فکر اور پریشانی، رنج و غم اور ٹینشن کا علاج۔ دیکھیے، ابھی جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں، جو ہمارا ذہنی کنڈیشن اور مینٹل سچویشن ہے، پھر اسی طرح کی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پتہ نہیں لاک ڈاؤن ہو جائے تو کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، کہیں اس کرونا میں ہم مر ہی نہ جائیں۔ بہت ساری فکر اور ٹینشن انسان کو گھیر لیتی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی جو صفت اور جو کوالٹی بتاتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے دنیا والوں سے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور قرآن اور حدیث سے زیادہ ہمارا ایمان ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، ریسرچرز اور میڈیا پر ہو گیا ہے۔ ہم قرآن حدیث کو جتنا زیادہ نہیں دیکھتے، جتنا اللہ رسول کی باتوں کو نہیں جانتے، اس سے زیادہ ہماری نظر میڈیا پہ رہتی ہے، جو ہمارے ذہن میں کانسٹنٹلی لگاتار کچڑے بھرتا جا رہا ہے، نگیٹو۔ آج ہی میں پیپر دیکھ رہا تھا، آپ کوئی بھی پیپر اٹھا کے دیکھیے تو غنیمت ہے کہ آج 50% نگیٹو خبریں تھی، 50%۔ ورنہ آپ کوئی بھی پیپر اٹھائیے، کوئی ویڈیو دیکھیے، آپ 80%، 90% نگیٹو نیوز ہوتا ہے اس میں، جو آپ کے دماغ کو خراب کرنے والا، آپ کی صحت کو خراب کرنے والا، آپ کے مینٹل ہیلتھ کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور نمبر 1، نمبر 2، کیا ڈرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ٹینشن لینے کا کوئی فائدہ ہے کیا؟ اور نمبر 3، میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں اگر کسی مصیبت سے آپ کو بچنا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا بتائی ہے اور کیا دوا بتائی ہے۔ 2 دوائیں میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ 2 دعائیں اور ایک واقعہ اور اسٹوری آپ کو سناؤں گا، جس سے پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو کس طرح سے بے خوف اور نڈر اور دنیا کے تمام چیلنجز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے، اور کس خوشی سے اور کس ہمت سے اس کا سامنا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز، اللہ تعالی جس مسلمان کو دیکھنا چاہتا ہے اس کی کوالٹی بتائی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ یہ 5 چیزیں۔
اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں. کون لوگ؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ ساری طاقتوں کا، سارے پاور کا مالک اکیلا وہی ہے. والیوم الآخر، دوسرے نمبر پہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ جو آسان ہے وہ پڑھ لیں، جو مشکل ہے وہ چھوڑ دیں. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں مسجد میں آ کر کے. وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال کی. کتنی چیزیں ہوئیں؟ 4. اور آخری چیز فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ ہے مومن کی پہچان، یہ ہے پکچر صحیح مومن کی کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. وہ اگر وہ ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مومن نہیں. نہ کسی بیماری سے، نہ کسی کورونا سے، نہ کسی حکومت سے، نہ کسی گورنمنٹ سے، نہ کسی تنظیم اور آرگنائزیشن سے، نہ کسی ظالم اور جابر سے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. نمبر 2، آپ یہ دیکھیے کہ کیا ڈرنے کا کوئی فائدہ ہے کیا؟ اگر آپ ڈرتے ہیں یا ٹینشن لیتے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ حالات ایسے ہو رہے ہیں، پریشانیاں آنے والی ہیں، کہیں لاک ڈاؤن نہ ہو جائے، کہیں کاروبار بند نہ ہو جائے، تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کا نقصان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں فرمایا، اور یہ ہم سب کے لیے سب سے بڑی ریمیڈی ہے، سب سے بڑی دوا، سب سے بڑا علاج ہے ہمارے مینٹل ہیلتھ کے لیے. اور جو آگے کے بارے میں سوچتے ہیں زیادہ، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ ان کو بتائیے کہ ہمارے ساتھ تو وہی ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہماری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا. ہوا مولانا، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا مالک. تو آپ ڈریں یا نہ ڈریں، آپ ہمت سے رہیں یا بزدل بن کے رہیں، ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. پھر ڈرنے کا فائدہ کیا؟ ٹینشن لینے کا فائدہ کیا؟ اور دوسری چیز، بہت سے لوگ پیچھے کے حالات سے پریشان رہتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، یہ لاس ہو گیا، یہاں پیسہ ڈوب گیا، یہاں نقصان ہو گیا. تو اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بتایا. ترمذی کی 1743 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان تمہارا لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تم مومن ہو نہیں سکتے، تمہارا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لاؤ. اور نمبر 2، حتی یعلم انما اصابہ لم یکن لیخطئہ، یہاں تک کہ تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ ہونے والا ہی تھا، اس سے بچ نہیں سکتے تھے. اور وما اخطأہ لم یکن لیصیبہ، جو نہیں ہوا، جو تمہارے ساتھ نہیں ہوا وہ کبھی نہیں ہونے والا تھا. پھر ٹینشن کس بات کا؟ جو ہو گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہونے والا تھا، تم اس سے بچ نہیں سکتے تھے. اور جو نہیں ہوا
وہ تمہاری تدبیر اور تمہاری پلاننگ اور اللہ رب العزت کی مرضی تھی کہ تم اس سے بچے. پلاننگ کرنی ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی تقدیر سے ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اس کے رزق کی فکر ستاتی رہتی ہے. جو ہماری فکر ہے، جو پریشانی ہے، ایک کتاب لکھی گئی ہے 6 فیئرس کے نام سے. اس میں بتایا گیا کہ انسان جتنے بھی ہوتے ہیں نا، 6 طرح کی چیز، ہمارے جتنے ڈر ہیں وہ 6 طرح کے ہوتے ہیں. اس میں نمبر 1 پہ ہے فیئر آف پاورٹی. تجارت کا کیا ہوگا میرے، اگر کورونا آ گیا تو، اگر لاک ڈاؤن ہو گیا تو، ہمارے بزنس کا کیا ہوگا، ہماری جاب کا کیا ہوگا، ہمارے کھانے کا کیا ہوگا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علاج بتاتا ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہے. فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. تم دیکھو کہ اس زمین پر کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق اور اپنی روزی اٹھا کے نہیں رکھتے ہیں. تمہارے گھر میں تو سال بھر کا 2 سال کا پڑا ہوا ہے، 6 مہینے کا پڑا ہوا ہے. ایک کتے کو دیکھو، کوے کو دیکھو، کبوتر کے دیکھو، کیا ایک دن کا کھانا انہوں نے بچا کے رکھا ہے کیا اپنے گھونسلے میں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ یرزقها، اللہ انہیں بھی دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور وہی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے گا. پھر ٹینشن کس بات کا، پھر فکر کس بات کی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کے بارے میں یہ حدیث یاد رکھیے آپ، یہ صحیح ابن حبان کی 3238 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ. تمہاری رزق، تمہارا کھانا پینا تمہیں اس طرح سے تلاش کرتا ہے جس طرح سے موت تمہیں تلاش کرتی ہے. یعنی جس طرح سے موت جہاں لکھی ہے، جس کنڈیشن میں لکھی ہے وہاں پہ تمہیں آ کر کے پکڑ لے گی، اسی طرح سے تمہاری روزی جہاں لکھی ہے، تمہارا کھانا پینا جہاں لکھا ہے، وہاں تمہیں ضرور مل کے رہے گا. اور اس کی مثال آپ کو ہر جگہ دکھنے کو ملے گی. میں اپنی مثال دے سکتا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ ٹمکور مجھے آنا ہے. میری روزی یہاں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بلا کے لایا، اور کہاں کہاں سے گھما کر کے، دلی سے، عمان سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے. تو اگر روزی آپ کی قسمت میں لکھی ہے تو لاک ڈاؤن سے بند نہیں ہوگی. کوئی اور حالات آئیں گے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو کہیں سے بھی روزی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے. تیسری چیز، انسان اپنی صحت کے بارے میں ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اگر ایسے حالات ہوں تو میری زندگی ہی نہ چلی جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. تم اپنی موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 ہے کوئی شخص مر نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں مر سکتا ہے جب تک اللہ کا پرمیشن نہ ملے، اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ کی طرف سے گرین سگنل نہ ملے. کتابا مؤجلا، تمہاری موت کی تاریخ اور وقت لکھی ہوئی ہے، اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا.
تو کورونا سے لکھی ہوئی تو اسی سے مریں گے، اس سے پہلے بھی مر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی مر سکتے ہیں، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کتنے ویوس آئے جن کی زندگی ہے وہ زندہ ہیں، جن کی موت تھی وہ چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ڈرنے کا صرف اور صرف ایک اللہ سے اور کسی سے نہیں۔ بیماری سے ڈرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ بھی تکلیف ہو، چاہے بیماری سے ہو یا کسی ٹینشن سے ہو، بخاری کی 5641 نمبر حدیث ہے، فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا اذن ولا غم ولا ہم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے، جو ٹینشن ہوتا ہے، جو فزیکل کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا مینٹل، تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مٹا دیتا ہے۔ تو جو چیز ہمارے گناہوں کو مٹانے والی ہے اس سے ڈرنے اور گھبرانے کی کیا ضرورت؟ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس سے انسان ڈرتا ہے، ایک اپنے رزق کے بارے میں، موت کے بارے میں اور صحت کے بارے میں۔ تیسری اور چیزیں، 3 چیزیں اور ہیں جو انشاءاللہ کبھی بیان ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ریمیڈی کیا بتاتا ہے، کس چیز سے ہم ان حالات میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن اتارا ہے جس میں تمہارے لیے شفا ہے، یہ تمہارا علاج ہے، تمہیں کیور کرتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے۔ نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب کو یہ دعا یاد بھی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ما من عبد یقول، کوئی بندہ فی صباح کل یوم و مساء کل لیلۃ، ہر دن کی صبح میں، ہر رات کی شام میں اگر یہ دعا پڑھ لے 3 مرتبہ تو فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ، دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دعا کیا ہے؟ ہمیں ڈاکٹروں کے نسخے پر تو بہت، پرسکرپشن پہ بہت اعتماد ہوتا ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اگر ہم پوچھیں کہ کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے اور کتنے لوگ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے صبح اور شام کرتا ہوں جس کے نام سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا کہہ لو گے تو تمہیں اس دن بھر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے کوئی بھی ویرینٹ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی وبا ہو۔ یہ حدیث بیان کرنے والے، اب دیکھیے ایمان اور یقین کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت ابان جو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بیٹے، ان کے ایک طرف فالج ہو گیا تھا، پیرالائسس، تو جن کو بتا رہے تھے وہ بار بار ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ دعا جو بتا رہے ہیں اور ان کو یاد ہے، پھر ان کو یہ فالج کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے کہا کہ بیٹے تم بار بار یہ میرے پیرالائسس کو دیکھ رہے ہو اور میری دعا کو، تو ان الحدیث کما حدثتک، حدیث تو بالکل صحیح ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی، لیکن لم اقل یومئذ، اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، حتی یقضی اللہ فی امرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر تھی وہ اس دن میرے پر آ جائے۔ جس دن یہ دعا نہیں پڑھی تھی اس دن یہ مجھے پیرالائسس ہو۔ یہ ہے ایمان اور یقین۔ اور دوسری جو دوا ہے، 2 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو قرآن میں ہے کہ فیہ شفاء للناس، شہد کے بارے میں، شہد استعمال کیجئے۔
آج کی بھی ریسرچ بتاتی ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ اینٹی وائرس اور اینٹی بیکٹیریل اگر کوئی زمین پر موجود ہے تو وہ شہد ہے. اور نمبر 2 کلونجی بلیک سیڈز، ایک ہنی، نمبر 2 بلیک سیڈز. مسلم کی حدیث ہے 2215 نمبر 2215. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، کہ بلیک سیڈز میں، کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے شفا ہے. تو اگر یہ 2 چیزیں اس ایمان اور یقین کے ساتھ یوز کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی بیماری، کوئی ویرینٹ، کوئی وبا اللہ نے چاہا تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور دوسری جو 2 چیزیں میں نے بتائی کہ ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم، اس کو سینے سے لگانا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا. اور نمبر 2 وہ دعا جو صبح اور شام پڑھنے کی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کیا کوئی شخص جس کو قرآن اور حدیث پر یقین ہو، ان چیزوں کے سننے کے بعد بھی وہ ٹینشن اور ڈپریشن اور رنج اور غم کا شکار ہو سکتا ہے؟ جبکہ ایک مومن کے لیے دنیا کی ہر کنڈیشن اس کی بھلائی کا ذریعہ ہے، برائی کا ذریعہ تو ہے ہی نہیں. خوشحالی ہے، اچھائی ہے، تب بھی اس کے لیے اللہ کی جنت کے راستے کھلے ہوئے ہیں. مصیبت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، غریبی ہے، تب بھی اگر وہ صبر کرتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول پر ویسا ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح سے ہم آج کل ڈاکٹرز پہ اور ریسرچرز پہ اور سائنٹسٹ پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر ایمان رکھنے کا حق ہے، اس طرح ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.